الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالی حکم فرما رہے ہیں اور تعمیل حکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب رسالت لینے کے بعد جو حکم کیا جا رہا ہے کہ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو، اپنی لاٹھی کو، اپنی لکڑی کو زمین پر پھینک دیجیے. اب یہ وہ عصا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے بکریاں چرانے کے لیے دیا تھا اور مالک بنا دیا تھا. وہی عصا لے کر سفر ہو رہا تھا اور مبارک وادی میں جانب ایمن میں اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو ڈال دیجیے. جب اس عصا کو، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا گیا تو عصا نے کچھ اور ہی روپ دھار کر لیا اور ایک بے جان چیز جاندار چیز میں تبدیل ہو گئی، جس کو قرآن اس صورت میں بیان فرماتا ہے کہ کأنہا جان، ایک حرکت کرنے والا، جھومنے والا سانپ بن گیا، متحرک سانپ بن گیا. اور وہ اژدہا تھا، اور اژدہا کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت جاڑا ہوتا ہے، بہت موٹا ہوتا ہے
اور جائے ہونے کی وجہ سے، موٹاپن کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کرتا، وہ ایک جگہ پر پڑا رہتا ہے۔ جو سانپ چھوٹے ہوتے ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، دبلے پتلے ہوتے ہیں، وہ بہت تیز چلتے بھی ہیں، اچھلتی بھی ہیں، کودتے بھی ہیں، پھراتے بھی ہیں، پھراتے بھی ہیں۔ اور جو سانپ بنایا گیا ہے اس کی بناوٹ یہ ہے کہ وہ جان ہے، اژدہا ہے، حرکت و سکانات کرنے کی طاقت نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن اس عصا سے بننے والے اژدہا کا عالم یہ تھا کہ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس جان کا، اس اژدہے کا عالم یہ تھا کہ جاڑا اور موٹا ہونے کے باوجود بھی وہ بہت اچھلتا تھا، بہت تیز چلتا تھا، تیر کی طرح چلتا تھا۔ اتنا تیز سانپ پتلا بھی ہو تو بھی نہیں چل سکتا، لیکن صاحب ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ تیر کے مانند چلتا تھا، اتنا تیز رو تھا اور بہت اچھلتا بھی تھا، پھراتا بھی تھا، پھراتا بھی تھا، اور اتنا بڑا منہ کھولتا تھا تو اتنا بڑا منہ ہوتا تھا کہ پورے انسان کو نگل جائے، یکدم نگل جائے، ایک ہی لقمے میں اس کو نگل جائے، اتنا بڑا منہ کرتا تھا۔ اور اتنا سانپ اتنا جاڑا ہونے کے باوجود، اتنے موٹے پن کے باوجود بہت تیز چلنے کی وجہ سے وہ پہاڑ کے پتھروں کو بھی توڑ دیتا تھا، کہ وہ چلتا تھا تو پہاڑ کے پتھر بھی ٹوٹ جاتے تھے، حالانکہ پہاڑ کے پتھر بہت مضبوط ہوا کرتے ہیں، ہتھوڑے مارنے سے بھی بہت مشکل سے ٹوٹتے ہیں، لیکن اس سانپ کی حیثیت یہ تھی کہ جب وہ چلتا تھا تو پہاڑ کے پتھر بھی ٹوٹ جاتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر صاحب ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ ایسا سانپ زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں اور ایسے اوصاف کبھی سنے بھی نہیں کہ سانپ اتنا بھیانک ہوا کرتا ہے اور اژدہے میں اتنی طاقت ہوا کرتی ہے، پتھروں کو بھی توڑ دے چلنے کی وجہ سے۔ جب وہ چلتا ہے تو پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ تو کتنا بھاری سانپ ہے۔ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا، اور ڈر کی وجہ سے قرآن یہاں کہتا ہے وَاللَّهُ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، حضرت موسیٰ بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ دیکھیں کہ پیچھے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ ایسا ڈر اور ایسی دہشت تھی اور ایسا خوف تھا کہ دوڑتے ہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اس منظر کو رب دیکھ رہا ہے کہ میرا موسیٰ جس کو میں کلیم بنا رہا ہوں اور میرا کلیم اللہ ایسا بھاگتا ہے، اور سانپ کو دیکھ کر ہیبت طاری ہو گئی ہے، دہشت طاری ہو گئی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر اللہ بھی موسیٰ کی اس حالت پر مسکرا رہا ہے، اور اللہ نے پھر آواز دی اور موسیٰ علیہ السلام کے اس بھاگنے کو دیکھ کر اور پیٹ مڑ کر نہ دیکھنے کے عالم میں اللہ نے حکم دیا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، او موسیٰ اتنا خوف زدہ نہ ہو جا، اتنا ڈر نہ جا، اتنا ڈر محسوس نہ کر، واقعی میں ایسا سانپ کبھی دیکھا نہیں اور ایسے سانپ بنائے بھی نہیں جاتے، زمین پر ایسے سانپ ملا بھی نہیں کرتے، لیکن یہ ہماری طرف سے ملنے والا ایک معجزہ ہے، ہماری طرف سے ملنے والا ایک کرشمہ ہے، اور کرشمہ سب سے الگ ہوا کرتا ہے، معجزے کی نسبت ہی الگ ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ معجزہ اس کو کہا جاتا ہے جس کو انسانیت کرنے سے قاصر ہو، انسانیت عاجز ہو، رب کے سوا کوئی نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا، خوف زدہ ہونا ایک امر طبعی تھا کہ ایک انسان ہے
بشر ہیں، اور بشر ہونے کے ناطے سانپ، بچھو، شیر، بھیڑیے، ان ساری ڈراؤنی چیزوں سے، ان درندوں سے، ان زہریلے جانوروں سے ڈرنا ایک امر طبیعی ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے ولایت یا پیغمبری اس کے لیے آر نہیں آیا کرتی، اور یہ اس کے لیے منافی نہیں ہوا کرتی کہ ولی ہو تو ڈرے نہیں، نبی ہو تو ڈرے نہیں۔ یہ ڈراؤنی چیزیں بشری تقاضے کی وجہ سے، امر طبیعی کی وجہ سے ڈر جایا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لاٹھی کا راشے کا سانپ بن جانا یہ اللہ کا تمام تر اللہ کا فعل تھا، اللہ کا عمل تھا۔ اس میں پیغمبر صرف واسطہ ہوا کرتا ہے، یہ پیغمبر کا عمل نہیں ہوا کرتا۔ معجزہ یہ پیغمبر کا عمل نہیں ہوا کرتا۔ اگر پیغمبر کا عمل ہوتا تو حضرت موسیٰ اپنے ہاتھ سے بننے والے سانپ سے نہ ڈرتے، لیکن موسیٰ کا ڈر جانا، خوف زدہ ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ کا یہ عمل نہیں، یہ رب کا عمل ہے کہ عصا کے اندر بے جان چیز کے اندر جانداری سبب پیدا کر دینا اور جیتا جاگتا جانور بنا دینا، یہ رب ہی کی قدرت ہو سکتی ہے۔ اس لیے موسیٰ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگے، واللہ مدبر ولم یعقب، آگے بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو پھر رب نے آواز دے کر کہا، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، ٹھہر جا، واپس آ، اقبل، واپس آ، دوڑنے کی ضرورت نہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایسا بھاگتا ہے کہ مڑ پڑتی نہیں دیکھتا، پیچھے تو دیکھ کے سانپ پیچھے آتا ہے یا نہیں آتا، اتنا آگ بگولا ہو کر بھاگتا ہے۔ ارے وہ سانپ تیرے پیچھے نہیں آتا، اقبل، واپس آ جا، ولا تخف، اور خوف نہ کر، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انک من الآمنین، تو امن والوں میں سے ہے، ہم نے تیرے لیے سلامتی مقدر فرما دی۔ ہم نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک بڑے بڑے بھیانک حالات میں، بڑے خطرناک منظروں میں، بڑی خطرناک جگہوں میں تیری حفاظت کر کے دکھایا، ظالم کے نرگے سے نکالا، ظالم کے ظلم سے بچایا، اور ایسے ظالموں کی حکومت سے تجھے ہم نے ایسے ملک میں پہنچایا جہاں امن ہی امن تھا، اور تو نے 10 سال تک کوئی ایسی حالت نہ دیکھی۔ آج جب کہ ایک سانپ کو دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہو کر بھاگتا ہے، ارے ٹھہر جا، انک من الآمنین، ہم نے تیرے نصیب امن والے بنا دیے، ہم نے تیری تقدیر میں امن و سلامتی لکھ دی ہے، ٹھہر جا، کیوں بھاگتا ہے، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، ابھی ٹھہر جا، ابھی تو باقی ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ رات کے سناٹے میں، وادی ہے طوا میں ہوتا ہے، جس وادی میں اللہ نے فرمایا موسیٰ چپل جوتے نکال کر اندر آ، انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، ہم تجھ سے بات کرنے والے ہیں، تجھ کو پیغام دینے والے ہیں، وحی دینے والے ہیں، اس لیے جوتے چپل نکال کر، اور مقدس جگہ ہے، اس لیے فرمایا مسجد مقدس جگہ ہے، اس لیے مسجدوں کے باہر چپل نکالے جاتے ہیں۔ صاحب معالم العرفان نے لکھا مسجدیں مقدس جگہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے مسجدوں میں چپل لے کر نہیں آیا کرتے، جہاں سے لوگ وضو کر کے آتے ہو اس جگہ پر چپل نہیں نکالے جاتے، چپل کے اندر گندگیاں لگی ہوئی ہوتی ہے، بعض تو گوبر لگا کر آتے ہیں، گندگیاں لگ جاتی ہے، جوتے ہیں، چپل ہیں، راستے میں چلتے ہیں، کہیں گندگی لگ گئی اور وہ گندگی لے کر آئے اور پگتھیوں پر، ان درجوں پر، ان زینوں پر نکالا، زندگیاں پوری ہو گئی، لیکن نہیں مانتے، ماننے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے لوگ مسجد کے دروازوں تک چپل لاتے ہیں، اوپر تک چپل لاتے ہیں، پہن کر لاتے ہیں۔ اب
اب کہاں تک سمجھائیں, کتنا سمجھائیں؟ اب تو سمجھو, تفسیر کے حوالے سے تو سمجھو. معالم العرفان نے لکھا ہے مسجد مقدس جگہ ہے, لوگ وضو کر کے گھر سے آتے ہیں اور وہ جوتے چپل کی وجہ سے گرد و غبار گندگیاں لگی رہتی ہے, ان کے پاؤں پر لگتی ہے, وہ مسجد میں آتے ہیں, خود بھی ناپاک ہوئے اور مسجد کو بھی ناپاک کیا. اب اس کا سبب وہ لوگ بنے جو چپل پہن کر پگتھیوں پر آتے ہیں, پگتھیوں پر نکالتے ہیں, پگتھیوں کی اوپر تک لاتے ہیں. اب اتنی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کہنے سے بھی شرم آتی ہے. اب ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ مسجدوں کا احترام کریں, مسجد کی جگہوں کا احترام کریں. مقدس جگہ ہے تو اس کی تقدس کا خیال رکھیں. بہرحال مسجدوں میں بس چپل جوتے نہیں لائے جاتے, اس لیے کہ اللہ نے مقدس جگہ پر جب موسیٰ کو بلایا تو موسیٰ کو بھی کہا کہ اپنی جوتے اتار دے, اپنی چپل اتار کر اندر آ, دائرے میں آنا ہے تو جنگل, وہ تو مسجد تو تھی نہیں, جنگل تھا. اور جنگل میں اللہ کہتا ہے کہ چپل جوتے اتار کر آ, اس لیے کہ یہاں تجھے ہم سے بات کرنا ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والا اللہ سے باتیں کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, رب کی تعریف کرتا ہے. تو رب جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی, میری بزرگی بیان کی. تو رب سے باتیں ہوتی ہے تو اس مقدس جگہ کا بھی احترام کریں. اللہ ہمیں احترام کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی طویٰ میں ہیں اور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. وادی طویٰ پار ہونے کی تیاری تھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ وادی طویٰ پار کر جائیں. اللہ نے حکم دیا آجا انک من الآمنین, تو امن میں ہے, تو سلامتی میں ہے. سن ابھی میں تجھے اور ایک بات کرنے والا ہوں, اور وہ بات اس سے بھی عجیب نرالی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ حکم فرما رہا ہے اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. اے موسیٰ تیرا ہاتھ دیکھ لے, تیرا دہنا ہاتھ, جمڑا ہاتھ دیکھ لے, سیدھے ہاتھ کو دیکھ. موسیٰ نے دیکھ لیا. اللہ نے فرمایا اسلک یدک فی جیبک, اپنی پہلو میں دبا اور پہلو میں ڈالنے کے بعد بغل کے نیچے لیا. دہنا ہاتھ ہو بائیں بغل ہو اور بائیں بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کر ذرا اندر دبا لے. وہاں بغل کے نیچے دبا کر اللہ نے فرمایا باہر نکال. جب وہ بغل سے نکل کر بازو سے الگ ہو کر باہر نکلا تو چاند کی طرح چمکنے والا بن گیا, ایسا سفید, ایسا روشن. مفسرین فرماتے ہیں, صاحب درس قرآن نے لکھا اور تمام مفسرین نے لکھا, ید ایسا ہو گیا, ہاتھ ایسا ہو گیا, ہتھیلی ایسی ہو گئی جیسے کہ چاند طلوع ہوتا ہو, چاند کی روشنی کی طرح چمکنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ہاتھ کو دیکھ کر بھی پھر خوف زدہ ہوئے, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسا ہو گیا, بغل میں دبانے سے اس میں کیا بیماری آ گئی. تو اللہ نے فرمایا خوف نہ کر, اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے, من غیر سوء, ہر قسم کی برائی سے محفوظ ہے. یہ برس کی, کوڑ کی بیماری نہیں یا اور کوئی بیماری نہیں ہے. پھر اس کو دبا بغل کے نیچے اور اندر ڈالا, قمیص کے اندر ڈالا, قمیص کے اندر ڈال کر بغل کے نیچے لگایا, باہر نکالا, جیسا تھا ویسا پہلے کی طرح ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو چیزیں دینے کے بعد اللہ حکم فرماتا ہے وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. لو اللہ حکم دیتا ہے او موسیٰ, اب تجھے یہ دو چیزیں دی, یہ دو چیزیں دینے کے بعد بھی ابھی تیرے بدن میں کپ کپی ہے, ابھی بھی لرزہ طاری ہے, ابھی بھی تیرے بدن میں, تیرے چہرے پر خوف نمایاں ہوتا ہے, ابھی بھی تو ڈرا ہوا سہما ہوا نظر آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اپنے بازو کو اپنے جسم کے ساتھ ذرا ملا دیں, یوں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم کے ساتھ سمیت دیں, ہم تیرا خوف دور کر دیں گے. صاحب ابن کثیر نے لکھا
آج بھی کوئی آدمی جس کو خوف ہو اپنے داہنے ہاتھ کو دل پر رکھ کر اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غم کو دور کر دے گا، خوف کو بھی دور کر دے گا۔ یہ بات جاننے کو ملی۔ آج بھی اگر آدمی کو کوئی ڈر ہو، کوئی خوف ہو، کپ کپی ہو، دروجاپن ہو، لرزہ طاری ہو جائے، خوف لاحق ہو جائے، تو اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر اس آیت کو ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوف کو دور کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی پہلو کو جسم کے ساتھ سمیت لے، ہم تیرے خوف کو دور کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے ایسا ہی کیا، خوف دور ہو گیا، کپ کپی دور ہو گئی، لرزاپن دور ہو گیا۔ اب اللہ نے فرمایا یہ ہماری دو نشانیاں ہیں، اب تجھے منصب رسالت دے دیا، ہم تم سے کلام کر لیے، تم کلیم اللہ بن گئے، ہم سے باتیں کر لی، اب ہماری تجلیاں بھی دیکھ لی۔ ہماری تجلی کا منظر دیکھنے کے بعد اتنے سارے وقت سے، اتنے سارے گھنٹوں سے ہم تجھ سے بات کر رہے تھے، اب بات پوری ہوئی، کلام پورا ہوا، اب ہمارا حکم ہے کہ ان دو چیزوں کو لے کر جاؤ فرعون کی طرف۔ اب فرعون کو دعوت دینے کے لیے جاؤ، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے جاؤ، منصب رسالت کا حق ادا کرنے کے لیے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دے رہا ہے۔ اب جب یہ حکم ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرعون کے پاس جانے کے لیے میں تیار ہوں، میں تیار ہوں، جاؤں گا، لیکن مولا اس کے پاس جانے پر جو تاریکیاں آنے والی ہے اس کے بارے میں آپ سے خصوصی مدد چاہتا ہوں، آپ کی خصوصی امداد کی مجھے ضرورت ہے، آپ امداد کرو گے تو ہی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیا ضرورت تھی اور کیا اللہ کی خصوصی مدد ضروری تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس بات کے خوف کا اظہار کیا؟ تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے جبکہ اللہ نے کہا ان دو باتوں کو لے کر جاؤ، اب موسیٰ ٹھہر گئے، کہا رب جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے، فرعون کی دربار تک جانے سے پہلے ایک بات میری ہے، وہ بات ذرا سن لیجئے اور اس بات کے بارے میں میری مدد کا انتظام فرما دیجئے، کوئی ایسا انتظام فرمائیے کہ جس کی وجہ سے میں ان کے پاس جا کر اپنی بات بیان کر سکوں۔ تو وہ بات کیا تھی اس کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون۔ رب آپ نے حکم دے دیا، آپ کے رب کی طرف سے یہ برہان لے کر، یہ دلیلیں لے کر، یہ نشانیاں لے کر، یہ معجزات لے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ، فرعونیوں کے پاس جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسقین بن گئے، گنہگار بن گئے، نافرمان بن گئے، طغیانی پر آ گئے، سرکش بن گئے، زمین پر سرکشیاں پھیلاتے ہیں، فسادی بن گئے، فتین بن گئے۔ ان کی اصلاح کے لیے موسیٰ تجھے جانا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا الہی جاؤں گا، لیکن در اس بات کا ہے، قال رب انی قتلت نفسا، اے میرے رب مجھ سے ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، میرے ہاتھ سے فرعونیوں کا ایک آدمی مر گیا ہے اور مجھ پر قتل کا الزام لگا ہوا ہے، میں تو مجرم تھا، مجھ پر جرم ثابت کر دیا گیا ہے، اس لیے فاخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ اگر فرعون کے پاس جاؤں گا تو منصب رسالت کی ادائیگی سے پہلے، دعوت و تبلیغ کرنے سے پہلے، پیغام حق سنانے سے پہلے، آپ کی بات سنانے سے پہلے، آپ کی الہیت کو بیان کرنے سے پہلے، الوہیت کو بیان کرنے سے پہلے مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ مجھے گرفتار کر کے قتل کر دیں گے۔ تو یہاں مفسرین نے ایک شبہ بیان فرمایا اور اس کا جواب بھی دیا۔ شبہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں اور اولو العزم پیغمبر ہیں، اتنے بڑے پیغمبر، اور ان کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا خوف، یہ تو ان کو زیبا نہیں دیتا۔ تو پیغمبر ہو
اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا خوف ہو، کسی اور کا خوف اس کو ستاتا ہو، یہ تو پیغمبری کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف تھا، وہ اپنی جان کا خوف نہیں تھا، اپنی جان کے قتل ہونے کا خوف نہیں تھا۔ کوئی بھی مجاہد، ادنا درجے کا مجاہد جو ہوتا ہے، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے گھبراتا نہیں ہے، شہید ہونے سے گھبراتا نہیں ہے۔ تو اتنا اولو العزم پیغمبر اپنی ذات کے بارے میں، اپنی جان کے اور اپنے قتل ہونے کے بارے میں ڈرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ کو اپنے قتل ہونے کا خوف نہیں تھا، بلکہ خوف اس بات کا تھا کہ اگر مجھے منصب رسالت ادا کرنے سے پہلے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو منصب رسالت کا فریضے میں سستی ہوگی، کوتاہی ہوگی، اور میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد ادا نہ ہوگا، تو کہیں قیامت کے دن باز پرس نہ ہو جائے، اس کا خوف تھا۔ اس لیے اس امت کو کہا گیا کہ یہ امت نبی کے کام کی ذمہ دار ہے، کار نبوت کی ذمہ دار ہے۔ اگر اس میں سستی ہوئی، اس میں کوتاہی ہوئی، اس میں ادائیگی میں 19-20 ہوا، تو اللہ کے یہاں باز پرس کا اندیشہ ہے کہ اللہ کیا پوچھا جائے گا کہ قوم بے ایمان بن رہی تھی، مرتد ہو رہی تھی، کفرستان کی طرف جا رہی تھی، تمہاری بیٹیاں کفاروں کے جمگٹے میں چلی گئی، تمہارے جوان کفاروں کے پاس چلے گئے، انہوں نے مذہب تبدیل کر لیے اور انہوں نے دھرم پریورتن کر لیا، انہوں نے اسلام چھوڑ کر دوسرے مذاہب اختیار کر لیے۔ تم کیا کرتے تھے؟ تم نے ذمہ داری میں کیا کارگزاری کی؟ کیوں کوتاہی کی؟ کیوں ذمہ داری کو 19-20 کر دیا، آنکھ بچولی کر دی؟ کرنے والے کریں، پھر دعوت و تبلیغ کے اوپر کچڑ اچھاڑتے رہے، اور دعوت و تبلیغ کو کرنا تو درکنار، کرنے والوں کو بھی نشانہ بنا کر ان کو بھی بٹھا دیا، اور کار نبوت دھکے کھاتا رہا، کار نبوت دھکے کھا کر ایک کونے میں جا پڑا، نہ اس کی طرف کوئی دیکھنے والا، نہ اس کو لے کر کوئی چلنے والا۔ تو اس کے بارے میں باز پرس ہوگی، اس خطرے کی وجہ سے، اس اندیشے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور وہ قتل کر دیں گے، منصب رسالت ادا نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں باز پرس کا اندیشہ اور خوف ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپلیکیشن کی، اللہ سے درخواست کی، اور پھر دوسری اپلیکیشن اللہ کے سامنے حضرت موسیٰ نے ایک سفارشی طور پر، سفارشی کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپلیکیشن کی، اور اپلیکیشن میں فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اپلیکیشن پوری کرنے کے بعد ابھی تو رب کی طرف سے اس کا جواب بھی نہیں آیا۔ موسیٰ نے کہا میں نے ایک نفس قتل کیا تھا، اس کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے پکڑ کر قتل کر دیں گے، اور اس کا جواب اللہ کی طرف سے ابھی تو ملا بھی نہیں۔ اور حضرت موسیٰ نے دوسرا سوال کر لیا، دوسری اپلیکیشن کی، اور سفارشی بنتے ہوئے فرمایا وَأَخِي هَارُونَ، اور میرے اللہ میرا ایک بڑا بھائی بھی ہے جو مجھ سے 1 سال بڑا ہے، اور وہ میرا بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے لیے آپ کے دربار میں خواستگار بنا ہوا ہے، اور آپ سے درخواست کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، بلامر کرتا ہے، آپ کی دربار میں اپلیکیشن دیتا ہے، اور اپلیکیشن اس بات کی ہے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي۔ الہی بچپن میں جبکہ گھٹنوں کے بل چلنے کے قابل ہوا تھا، آنکھ کا انگارہ زبان پر رکھنے کی وجہ سے زبان جل گئی، زبان کے جلنے پر لکنت آ گئی، زبان بہت تیز چلتی ہے، سننے والوں کو میری بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی ہے، اٹک اٹک پر بولتا ہوں، اس لیے لکنت کی وجہ سے معافی ضمیر ادا کرنے کا وہ سلیقہ نہیں آتا جو میرے بھائی ہارون کو سلیقہ آتا ہے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، زبان کے اعتبار سے
بہت فصیح ہے، مجھ سے زیادہ صاف ستھری زبان والا ہے، اور جب پیغام دینا ہو، دعوت دینا ہو، تبلیغ کرنا ہو، تیری بات لوگوں کو بتانا ہو تو زبان کا صاف ہونا ضروری ہے۔ ایسی بات ہونی چاہیے کہ سننے والوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے معاملے کو بھی آسان فرما دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مولا سر صدر عطا فرما دیجئے، سینہ بھی مضبوط بنا دیجئے، اس لیے کہ سینے کا مضبوط ہونا بھی ایک خاصہ ہے۔ جس کا سینہ مضبوط نہیں ہوا کرتا وہ بات کرنے کا سلیقہ بھی اچھی طرح ادا نہیں کر سکتا، اس لیے مولا سینہ بھی مضبوط کر دیجئے۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، تیری ربوبیت کا، تیری وحدانیت کا معاملہ ہے، حق بات کہنا ہے، اور حق بات ہمیشہ کڑوی ہی ہوا کرتی ہے، سننے والوں کو بڑی کڑوی لگا کرتی ہے اور نامناسب لگا کرتی ہے، اور سننے والے کترایا کرتے ہیں۔ اس لیے مولا ویسر لی امری، میرے معاملے کو بھی آسان فرما دیجئے۔ اس معاملے کو جب کہ فرعون کے پاس جاؤں تو تیری مدد نصرتیں ہمارے شامل حال ہو جائے تاکہ معاملہ آسان ہو جائے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، زبان کی لکنت بھی دور کر دیجئے نا، زبان پر جو گرہ لگ گئی، گانٹھ لگ گئی ہے، اس گانٹھ اور گرہ کو بھی دور کر دیجئے نا، تاکہ یفقہوا قولی، زبان صاف ہو جائے، دعوت دینے میں آسانی ہو جائے۔ اور مولا ایک بھائی کا ہمدرد ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات مفسرین لکھا ہے کہ ایک پیٹ سے جنم لینے والے، ایک باپ کی پشت سے نکلنے والے، ایک تھالی میں کھانے والے، ایک ماں کے سینے سے دودھ پینے والے، ایک بستر پر سونے والے، ایک گدے میں آرام کرنے والے، ایک بھائی کے ساتھ یہ تعلق ہونا چاہیے کہ بھائی ہر چیز میں، چاہے دکھ ہو چاہے سکھ ہو، چاہے اچھے حالات ہو چاہے برے حالات ہو، چاہے خوشی کے ہو چاہے غمی کے ہو، ایک بھائی کا ہمدرد بننا چاہیے۔ آج میرے معاشرے کو یہ سبق لینے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ بھائی سے روٹے ہوئے ہیں، بھائی بہن کو، دوست کو سینے سے لگایا، حقیقی بھائی کو دھکے دے دیے۔ یہ معاشرے کا تمغہ بن گیا ہے، معاشرے کی پہچان بن گیا ہے کہ دوست سے محبت کرنا اور بھائی سے نفرت کرنا، یہ تمغہ بن گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی ہمدردی کرتے ہوئے بھلامر کرتا، میں نبی بنوں میرا بھائی ویسے ہی رہے، حالانکہ وہ مجھ سے بڑا ہے، میں سکھی ہوں میرا بھائی دکھی ہو، میں اچھے حالات میں ہوں میرا بھائی خستہ حال ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ سے اپلیکیشن کی اور کہا مولا میری سفارش قبول کر دینا، تو نے اتنے گھنٹوں سے اتنے وقت سے تو مجھ سے ہم کلام ہوا ہے اور تو نے سب کچھ دیا، میں نے وہ سارا لے لیا، اب مولا میری بھی اپلیکیشن ہے، میری سفارش میرے بھائی کے بارے میں قبول کر لیں، اس لیے کہ میرا بھائی زبان کے اعتبار سے بہت صاف ہے، بہت ستھرا ہے، فصیح ہے، بلیغ ہے، اس کی زبان میں بہت اچھی تو نے روانی رکھی ہے، اس کو معافی ضمیر ادا کرنے کا تو نے سلیقہ دیا ہے، اور تو ہر کس و ناقص کو نہیں دیا کرتا، یہ تیری دین ہے، تو جس کو دے دے، زبان کی فصاحت تو جس کو چاہے دے دے، یہ تیری قدرت سے ملا کرتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہوا کرتا۔ مولا میرے بھائی کو تو نے لسان کے اعتبار سے بہت صاف بنایا ہے، اس لیے تجھ سے اپلیکیشن ہے کہ تو میرے بھائی کو فارسلہ معی رد ان یصدقنی، تو میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیں، میری معاونت کے لیے، میری تعاون کے لیے، میرا مددگار بنا کر، میرا معاون بنا کر میرے ساتھ کر دیں۔ کیوں؟ یصدقنی، وہ میری تصدیق کریں۔ جب میں لوگوں سے بات کروں، میری بات میں اگر سبقت لسانی ہو جائے، اور انسان ہے سبقت لسانی میں کبھی کبھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، یہ تو دنیا میں جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے، ایسی بات نہیں کہ تفسیر کرنے والا اس سے ادھر ادھر نہ ہو، ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے اور ہوتا ہی ہے، نبیوں سے ہوا ہے، پیغمبروں سے ہوا ہے۔
تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں بات کرنے میں اگر ادھر ادھر ہو جاؤں تو میرا بھائی میری رہبری کرے اور یصدقونی میری تصدیق کریں اور لوگوں سے کہیں کہ موسیٰ جو کہتا ہے وہ بس سچا ہے، وہ سارا کا سارا سچا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہیں، جھوٹ نہیں، سارا ہی سچ ہے، وہ میری تصدیق کریں، اس لیے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ یہ اپلیکیشن ہو گئی، موسیٰ سے پوچھا گیا اب فرمایا الہی یہی دو باتیں ہیں، یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ نے فرمایا جا تیری دونوں دعائیں منظور ہے، تیری دونوں اپلیکیشن منظور ہے، تیری بات ہم نے سن لی، ہم نے فیصلہ کر دیا، تیرا ساتھی بھی ہارون کو بنائیں گے، اور صرف ساتھی نہیں بنائیں گے بلکہ منصب نبوت اس کو بھی دیں گے۔ تجھے بھائی کی اتنی ہمدردی ہے اور تو بھائی کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، تو ایک بھائی کا بھائی سے پیار دیکھ کر رب کہتا ہے ہمیں بھی پیار آ گیا کہ ایسا بھائی ہونا چاہیے جس کو اپنے بھائی کی اتنی ہمدردی ہو۔ اور آج تو اگر بھائی ہم سے بڑھ جائے تو بھائی کے پیر کیسے کاٹے جائیں اس کی اسکیمیں بنائی جاتی ہے۔ میرا بھائی مجھ سے آگے نہیں نکلنا چاہیے، میرا بھائی مجھ سے زیادہ مالدار نہیں ہونا چاہیے۔ ہر گھر میں ہے، ہر گھر میں جن کو دیندار کہا جاتا ہے، اچھے کہے جاتے ہیں، وہاں بھی ایسا ہے، جن کو جاہل جٹ کہا جاتا ہے اور بڑا ان پڑھ کہا جاتا ہے وہاں بھی یہ معاملہ ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہے۔ جب یہ قصے سنتے ہیں اور جب یہ حالات دیکھتے ہیں اس معاشرے کے تو دل دکھتا ہے کہ بھائی کے ساتھ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے اونچی آواز سے بولے، بڑے بھائی کو گالی دے، بڑے بھائی کو چپ کر دے، بڑے بھائی کا دبا جائے، بڑا چھوٹے کا دبا جائے، حق تلفیاں کر لے، وہ مجھ سے آگے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ تھنکنگ، یہ سوچ، اتنی گھٹیا سوچ ایمان والے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ قصص سنانے کا مقصود یہی ہے کہ جو موسیٰ نے پیغام دیا یہ امت بھی اس پیغام کو اپنے ذہنوں میں بٹھائے، اپنے دلوں میں جگا دے اور اپنے معاشرے کے بگاڑ کو سدھارے اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے، ناک کے مسئلے کو کچل ڈالے۔ ارے اس ناک کے مسئلے نے ہمیں خاکالود کر دیا، ہمیں ذلیل ترین بنا دیا۔ اس کو چھوڑو، ناک کے مسئلے کو چھوڑو، اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، اللہ تمہیں اتنا بڑا بنائے گا کہ اللہ دنیا میں بھی بڑا بنا دے گا، آخرت میں بھی بڑا بنا دے گا۔ جنید بغدادی نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا اور ایک دبلے پتلے آدمی کے سامنے جب وہ اتنا بڑا پہلوان جب نیچے زمین پر گر گیا، دیکھنے والے تماشا دیکھ کر کہتے ہیں جنید کو کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا پہلوان جس کی پہلوانی کے چرچے تھے، جو سرکاری آدمی جس کو سرکاری محکمے میں کام کرے، ایک دبلا پتلا غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے سامنے ہار گیا۔ وہ غریب کہتا ہے جنید آج بازی ہار جا، اس غریب کی لاج رکھ لے، اس کے بیٹے اس کی بال بچے بھوکے ہیں، اس کے بوڑھے ماں باپ اندھے ہیں اور بوڑھے ماں باپ نے کھانا نہیں کھایا۔ اگر آج جنید تو ہار جائے گا، چھوٹا بن جائے گا ایک بھائی کے لیے، حالانکہ میں تیرا حقیقی بھائی نہیں۔ موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے التجا کی تھی، میں تیرے لیے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے اٹھائے گا، اللہ تجھے عزت دے گا۔ آج وقتی طور پر ذلیل ہو جا، ہار جا، میرے بوڑھے ماں باپ کا بھلا ہو جائے گا۔ جنید کو رحم آیا، ہار گیا بازی، جیتی بازی ہار گیا، پہلوان درپوک کی طرح بزدل کی طرح زمین پر گر گیا اور یہ دبلا پتلا سینے پر بیٹھ گیا، بازی جیت گیا۔ لوگوں نے جنید پر تھوکنا شروع کر دیا، سرکاری محکمے سے اس کو معزول کر دیا گیا، نوکری بھی گئی، گھر بھی گیا اور ذلت ہی ہوئی۔ لیکن بڑھے ماں باپ کے پاس جا کر وہ کھانا دیتا ہے اور بڑھے ماں باپ نے پوچھا کہاں سے لایا؟ تو کہا آج جنید بغدادی اپنی پہلوانی کو بھول کر، آپ کی لاج رکھ کر، آپ کے بھوک پیاس کی لاج رکھ کر زمین پر گر گیا۔ ماں باپ اس کے لیے دعا کر دو۔ ماں باپ نے دعا کر دی، بوڑھے ماں باپ، نابینا اندھے ماں باپ کی زبان سے جملہ نکلا، یا اللہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہمارے لیے ذلیل کر دیا، یا اللہ ان اندھوں کی دعا ہے، یا اللہ تو اس کو اتنا اٹھا کہ قیامت تک اٹھا رہے اور قیامت میں بھی اس کو اٹھایا جائے۔ بڑے
ماں باپ کی دعاؤں نے وہ منظر دکھایا. آج میری زبان پر، آپ کی زبان پر بھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو عزت کے ساتھ بلایا جاتا ہے، عزت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک عزت کے ساتھ بلایا جائے گا، اور میدان محشر میں بھی اللہ عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کیا، ایک اسلامی بھائی کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا. نبی کا امتی تھا، اس نے ذلیل کر دیا. میرا معاشرہ اپنے حقیقی بھائی کے لیے ذلیل ہونا نہیں چاہتا، اپنے بھائی کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا نہیں چاہتا. حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، آخر ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی یرد ان یصدقنی. اے اللہ میری تصدیق کرنے والا بن جائے. رب نے کہا جا، تیری دونوں اپلیکیشن ہم نے منظور کر لی، اور تیرے لیے وہ خوف بھی دور کر دیں گے. تو فرعون کے پاس جائے گا، تجھے اس کا خوف نہیں رہے گا، وہ تجھے قتل نہیں کر سکے گا، اور تیرا بھائی بھی ہم اس کو نبی بناتے ہیں. یہ دونوں منظور کر کے اللہ نے روانہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور، وہ وادی مقدسہ سے نکلے، اور وادی طویٰ سے نکلے، اور نکل کر اپنی بیوی کے پاس گئے. بیوی کو جہاں بٹھایا تھا، بیوی بھی انتظار میں تھی، کب سے انتظار کر رہی تھی. او میرے سرتاج، او میرے شوہر، او موسیٰ کہاں چلے گئے تھے؟ کیسی آگ تلاش کرنے گئے، کیسی خبر لینے گئے، اتنا وقت لگ گیا. حضرت موسیٰ نے کہا خوش ہو جا. اوہو بیگم صاحبہ خوش ہو جاؤ. کیا ہوا؟ ہم تو خبر لینے راستے کی گئے تھے، اللہ نے ہمیں زندگی کا راستہ بتا دیا. اللہ نے ہمیں انسانیت کا رہبر بنا دیا. اللہ نے ہمیں رہبری، ہم لینے گئے تھے، اللہ نے ہمیں رہبر بنا دیا. خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھو احوال، آگ لینے جائیں اور پیغمبری مل جائے. ہم تو پیغمبر بن گئے، اللہ نے تو ہمیں پیغمبر بنا دیا، رہبر بنا دیا. اب چلو راستہ ہمیں منزل تک پہنچا دے گا. اب ہمیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں راستہ بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے. تجھے ٹھنڈی لگتی ہے؟ کہا کہ کب سے ٹھنڈی تو چلی گئی، اب تو گرمی لگتی ہے. بدن میں حرارت ہے، برودت ختم ہو گئی، اللہ کی طرف سے ہمیں ٹھنڈک بھی مل گئی. موسیٰ نے کہو چلو اب گھر کی طرف چلنا ہے. اب دونوں چلنے لگے، اور راستہ چلتے چلاتے جب مصر میں داخل ہوئے تو رات ہو گئی تھی. مصر میں پہنچے تو رات ہو گئی، اور مصر کی بارڈر پار کی، اور اپنے مصر میں اپنے وطن میں داخل ہوئے، رات ہو گئی تھی. اور رات کے اندھیرے میں صاحب درس قرآن لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ چپکے سے داخل ہوئے. اب بکریاں ساتھ میں تھی یا نہیں تھی اس کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ملتا. اب اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کر اندھیرے میں چپکے سے داخل ہوئے، اور چھپ کر اپنا گھر تو دیکھا ہی تھا، اپنے گھر پر پہنچے. لیکن 10 سال کی جدائی میں انسان ایک دوسرے کو بھول جاتا ہے. حضرت موسیٰ رات کی اندھیری میں اجنبی کی حیثیت سے پہنچے، پردیسی کی حیثیت سے پوچھے، اور اس طرح کے گھر والے سمجھیں کہ یہ کوئی نووارد ہے، کوئی بھوکا آدمی ہے، کوئی پردیسی ہے. اس لیے ایسی حالت میں اپنے گھر پر پہنچے اور دستک دی. اندر سے پوچھا کون؟ تو کہا پردیسی آیا ہے. تو رات کے اندھیرے میں ماں نے بھی نہیں پہچانا. 10 سال جدا رہے تھے، 10 سال کے بعد بیٹا آیا ہے تو ماں نے بھی ایک دم نہیں پہچانا. ماں نے بھی پردیسی سمجھا، اور پردیسی سمجھ کر وہ گھر مہمان نوازی میں بہت مشہور تھا. حضرت موسیٰ کی اور ان کی بیوی کی خاطر مدارات کی خوب مہمان نوازی کی، کھلایا پلایا، گھر میں آنے کو نہیں کہا. سنو بڑے دھیان سے، حضرت موسیٰ کو گھر میں آنے کو نہیں کہا، پردیسی ایک کھانا کھلایا، مہمان نوازی کر لی، کھانا کھلا دیا، دونوں نے کھانا کھا لیا. ادھر حضرت ہارون علیہ السلام باہر گئے تھے، رات ابھی تو ہوئی تھی، رات کا بہت حصہ نہیں گزرا تھا. حضرت ہارون اپنے کام سے گئے تھے، بڑے بھائی حضرت ہارون کام سے گئے تھے. وہ جب واپس آ رہے تھے تو بیچ راستے میں اللہ نے حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دی، اور وہی کے ذریعے بتا دیا موسیٰ گھر پہنچے ہیں، اور گھر پہنچ پر پردیسی کی حیثیت سے پہنچے ہیں، تمہاری ماں نے نہیں پہچانا ہے، تم گھر جاؤ، تمہارا بھائی آ گیا ہے. یہ اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے.
حضرت ہارون علیہ السلام آئے, کوئی بات نہ کی, آتے ہی حضرت موسیٰ سے لپک گئے اور لپٹ کر اور چپک کر حضرت موسیٰ کو سینے سے لگا دیا اور کہا میرا بھائی آ گیا. اللہ اکبر. ماں گھر کے اندر ہے, باہر یہ منظر ہو رہا ہے اور اپنے بھائی سے سینے سے لگ کر دونوں بھائی 10 سال کی جدائی کے بعد ملے ہیں. 10 سال کی جدائی کے بعد دونوں رو رہے ہیں, بھائی کی آنکھوں میں آنسو اور بڑا بھائی کہتا ہے بھائی تو نہیں تھا, 10 سال سے تیرے بغیر گھر میں سناٹا لگتا تھا اور ہم تو چاہتے کہ بھائی مرے تو اچھا, جلدی مر جائے تو اچھا, بھائی کو جدا کرو تو ہی گھر میں رہیں گے, ہماری نہیں بنے گی, ساتھ میں نہیں رہ سکتے. حضرت موسیٰ کہتے بھائی 10 سال میں نے گزارے ہیں, مجھے بھی آپ لوگوں کی یاد بہت آتی تھی اور 10 سال پورا ہونے کے بعد تو میری مدت تھی, میری ملازمت تھی, میری نوکری تھی, میں نے میری نوکری پوری کر لی اور مدت پوری ہو گئی تو میں نے بھی کہا اب بس ہو گیا, اب ماں باپ کی اور بھائی بہنوں کی یاد آتی ہے, ہمیں جانے دو, ہمارے گھر کو ہمارا بھی معاشرہ ہے, ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دو. ہم بھی سسر سے اجازت لے کر آ گئے اور ایسی اجازت لے کر آئے ہیں کہ آپ واپس نہیں جائیں گے. ہاں, ہفتے مہینے کی رضا لے کر نہیں آئے ہیں, چھٹی لے کر نہیں آئے, آپ واپس ہی نہیں جانا ہے, اب یہی رہیں گے. حضرت ہارون نے اپنی بھابھی کو اور اپنے بھائی کو اندر آنے کو کہا. جب اندر جا رہے ہیں ماں سے حضرت ہارون کہہ رہے ماں نہیں پہچانا, کہا یہ تو کوئی مہمان ہے, پردیسی ہے, ہم نے کھانا کھلا دیا ہے. ہارون نے کہا ماں یہ پردیسی نہیں ہے, یہ تیری کوکھ کی امانت ہے, ماں یہ تیرا چشم و چراغ ہے, ماں یہ تیرا بطول ہے, ماں یہ تیرا لخت جگر تیرا موسیٰ ہے. ماں ایک دم ڈری ہوئی آئی, اپنے موسیٰ کو سینے سے لگایا اور موسیٰ کو سینے سے لگا کر کہتی ہے بیٹا جس دن سے تو پیدا ہوا تھا تجھ سے دور ہی دور رہی ہوں. اے موسیٰ یہ تو اتنی دوری ہو گئی کہ 10 سال تک تجھے دیکھ ہی نہ سکی, بچپن سے جوانی تک تو کبھی کبھی دیکھتی تھی, گاہے گاہے دیکھتی تھی, لیکن 10 سال تک تو تیرا چہرہ بھی نہ دیکھا اور تو 10 سال میں ایسا بدل گیا, ایسی تبدیلی آ گئی کہ تیری ماں بھی تجھے پہچان نہ سکی. اور بیٹے آ جا, اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا, رات کہاں گزر گئی پتہ ہی نہ چلا. بچھڑے ہوئے بیٹے کے آنے پر ایسے لمحات گزرے, ایسی گھڑیاں گزری کہ پیر پھٹ گئی, صبح ہو گئی اور حضرت موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں ہیں اور آنے والی بہو کا بھی استقبال کیا. اور استقبال کر کے حضرت موسیٰ اور ہارون نے صبح کی تو موسیٰ ہارون سے کہنے لگے بھائی ذمہ داری لے کر آیا ہوں اور تیری خیر خواہی کر کے آیا ہوں. ہارون نے کہا ہاں تو نے دعا کی, رب نے مجھے بھی پیغمبر بنا دیا, تیرا ساتھی بنا دیا, ہم دونوں بھائی جائیں گے ظالم کے پاس, ہم دونوں جائیں گے فرعون کے دربار میں اور فرعون کے دربار میں جا کر اس کے سامنے بات کریں گے, پیغام حق پہنچائیں گے, اس لیے ہم دونوں کو جانا ہے. کب جانا ہے؟ ابھی جانا ہے, اب دیر نہیں لگانا ہے. دونوں بھائی تیاری کر رہے ہیں جانے کی. تو ماں نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کہنے لگے کہ ہم اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے, اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نیت کی ہے, اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے, اس لیے ہم جا رہے ہیں. کہاں جاتے ہو؟ تو کہاں فرعون کے دربار میں جاتے ہو. پھر فرعون کے دربار میں کیسے گئے, ماں نے کیا کہا, ماں نے کس طرح روکنا چاہا اور پھر کس طرح پہنچے اور پھر آگے کیا ہوا, انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل اور یقین نصیب فرمائے. چند اعلانات ہیں ذرا سن لیے جائے. امتیاز بھائی یوسف چھینڈیا ان کی جانب سے قبرستان میں 1000 روپے. ایوب ولی تتھا عبداللہ ولی مکوریا ان دونوں کی طرف سے ان کی فیملی کے مرحومین کی ایثار ثواب کے لیے جمعہ مسجد میں 2000 روپے. ایک مسلم بھائی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2000 روپے, مدرسہ محمدیہ میں 2000 روپے, قبرستان میں 2000 روپے. ایک مسلم بہن کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے. اسلم بھائی ایوب بھائی سالو کی جانب سے مدرسہ محمدیہ میں 2000 روپے. ایک مسلم بھائی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 200 روپے, قبرستان میں 500 روپے. ابراہیم احمد دہمڑا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے. صوبان ابراہیم دہمڑا کی جانب سے مسجد احمد میں 500 روپے. ایک مسلمہ بہن کی جانب سے مسجد آمینہ میں 500 روپے.
صوبان ابراہیم دامرا کی جانب سے مدرسہ محمدیہ میں 500 روپے، ایک مسلمہ بہن کی جانب سے قبرستان میں 500 روپے، عنایت حاجی محمد عیسیٰ کوٹھیا کی طرف سے ان کی مرحومہ والدہ کی ایصال ثواب کے لیے جمعہ مسجد میں 2000 روپے، ایک مسلم بھائی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 6000 روپے، مسجد آمینہ میں 5000 روپے، مسجد احمد میں 5000 روپے اور مسجد زکریہ میں 5000 روپے، ایک مسلم بھائی کی جانب سے قبرستان میں 1500 روپے، عبدالصمد بھائی چھنڈیا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے اور قبرستان میں 500 روپے، الیاس بھائی اسماعیل پاپڑیا کی جانب سے جمعہ مسجد میں 3000 روپے، ایک مسلم بہن کی جانب سے 1000 روپے جمعہ مسجد میں اور مدرسہ محمدیہ میں 1000 روپے، حاجی محمد حاجی عیسیٰ کوٹھیا کی جانب سے مرحومہ حجیانی زبیدہ بہن حاجی محمد عیسیٰ کوٹھیا کی ایصال ثواب کے لیے جمعہ مسجد میں 5000 روپے، زینب منہاج صالح کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے اور قبرستان میں 500 روپے، حجیانی عابدہ بہن کی جانب سے مدرسہ محمدیہ میں 2000 روپے، اسی طریقے سے حاجی عبداللہ غوروی کی جانب سے جمعہ مسجد میں 1000 روپے، مسجد آمینہ میں 500 روپے اور مسجد زکریہ میں 1000 روپے، منابع ہنگلوت والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 5000 روپے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے عطیات کو قبول فرما کر دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین ارحمنا ویا اکرم الاکرمین اکرمنا یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض۔ نستغفر اللہ ربنا من كل ذنب ونتوب الیک، نستغفر اللہ ربنا من كل ذنب ونتوب الیک، نستغفر اللہ ربنا من كل ذنب ونتوب الیک۔ یا اللہ آپ کے دربار میں آ کر گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، یا اللہ روزے کی حالت میں ہے، یا اللہ وہ گھڑی ہمیں اس وقت عطا فرما دیجیے، جمعہ کی جو وہ گھڑی جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے، یا اللہ وہ گھڑی ہمیں اس وقت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ پورا مہینہ ہی دعا کے قبول ہونے کا مہینہ ہے، یا اللہ اس کی ہر گھڑی دعا کی منظوریت کی گھڑی ہے۔ یا اللہ ہمیں اس وقت جو مانگے وہ سارا عطا فرما دیجیے، ہماری مانگے پوری کر دیجیے۔ یا اللہ مانگ یہ ہے کہ ہماری پوری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ ہے، نصف عشرہ ہو گیا، آج 15واں روزہ ہو گیا، 5واں یا اللہ مغفرت کے عشرے کا دن ہے۔ اے اللہ ہماری مغفرتوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مانگ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، صراط مستقیم پر چلا دیجئے۔ اے اللہ جس ذمہ داری کے تحت تو نے ہمیں پیدا کیا ہے اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ کی تائیدیں، آپ کی نصرتیں، آپ کا تعاون ہمارے شامل حال فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے۔ یا اللہ جائیں تو کہاں جائیں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ہر چیز آپ کے قبضے میں ہے، عزت و ذلت کے مالک آپ ہے۔ یا اللہ عزتوں کا سوال ہے، عزتیں عطا فرمائیے، عزتوں کے میناروں پر بٹھائیے۔ یا اللہ ذلتیوں کی کھائیوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ نفع نقصان کے مالک آپ ہے، ہماری دنیا بھی بھلی بنا دیجئے، آخرت بھی بھلی بنا دیجئے، دنیا آخرت کے نقصان سے بچا لیجئے، دنیا آخرت کے خسارے سے بچا لیجئے، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نواز دیجئے، دنیا آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرما دیجئے۔ اے اللہ موت و حیات کے مالک آپ ہے۔ اللہ جب تک جلائے اسلام اور ایمان کے ساتھ جلائیو، جب وقت آ جائے یا اللہ کلمہ ایمان کے ساتھ بلائیو۔ اے اللہ سوء خاتمے سے بچائیے، نافرمانیاں کرتے کرتے مرنے سے بچائیے، بے نمازی بن کر مرنے سے بچائیے۔ اے اللہ بے روزگار بن کر مرنے سے بچائیے۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، مسجدوں کو آباد فرما دیجیے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد کر دیجیے۔ اے اللہ جو مسجدوں سے دور ہے
غفلتوں میں زندگی گزر رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں پوری امت کو نفس و شیطان کے ہتھ کندوں سے نکال کر یا اللہ آپ کا غلام بنا دیجئے، نبی کا غلام بنا دیجئے، نمازوں کا اہتمام دے دیجئے، سنت شریعت کا پابند بنا دیجئے، یا اللہ اخلاص و للہیت دے دیجئے، تقوی طہارت سے نواز دیجئے، یا اللہ اپنا متقی بندہ بنا لیجئے، یا اللہ مقربین میں شامل فرما دیجئے، خاشعین میں شامل فرما دیجئے، قانتین میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ برگزیدہ بندوں میں ہمارا بھی شمار فرما دیجئے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، وہاں کی حاضری یہ اللہ قیامت تک آنے والی نسل ایمانی کو نصیب فرما دیجئے، جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک جلائے یہ اللہ عافیتوں کے ساتھ جلائیے، اے اللہ تندرستیوں کے ساتھ جلائیے، آپ کے سوا کسی کا محتاج نہ بناتے ہوئے جلائیے۔ اے اللہ بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، چھوٹی بڑی بیماریوں سے، لا علاج بیماریوں سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہے یا اللہ عافیت مقدر فرما دیجئے، یا اللہ ان کی زندگیوں کو عافیتوں سے مزین فرما دیجئے، بیماری کو دور فرما دیجئے، جیلوں بند میں پڑے ہوں کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائیے، آپ اپنے فضل و کرم سے چھٹکارا دے دیجئے۔ یا اللہ پیارے آقا شاسم نے جتنی بھی دنیا آخرت کی خیر اور بھلائیاں مانگی عطا فرما دیجئے، دن شور و فتن و آفت و بلاؤں عذابوں سے پناہ مانگی پناہ نصیب فرما دیجئے، مسجدوں میں مدرسوں میں قبرستان میں دینے والوں کی عطیوں کو قبول فرما کر ان کے مرحومین کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دیجئے، اور دینے والوں کو دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ دعاؤں کو اپنی فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں منظور فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔